ایک وعدہ تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خالق فرما رہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ جملے پہ انتہائی توجہ چاہوں گا، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک، 3 شعبان 3 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین نے ذکر پروردگار کیا۔ کس حالت میں کیا؟ کربلا کی تاریخ میں دیکھیں، زخموں کی شدت میں کیا، بیٹوں کی شہادت کے بعد کیا، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو جب دیکھا کہ خون میں تر ہے، کہیں علی اکبر کا خون، کہیں اصغر کا خون، کہیں عباس کا خون، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اطاعت کا وقت آیا، وقت نماز داخل ہوا، حسین نے زخموں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے شہادتوں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے اپنی تنہائی کو نہیں دیکھا، حسین نے عالیہ کی تنہائی کو نہیں دیکھا، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کا ذکر کیا۔ نتیجہ کیا ملا؟ اللہ نے قیامت تک ذکر حسین کو زندہ کر دیا۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں تبدیل کر کے، اس جملے پہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کو سیدہ کی امانت کا امین قرار دیا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کو حسین کے زخموں کا مرہم قرار دیا۔ آپ روتے ہیں عزاداری میں آ کے، بڑی فضیلت ہے اس عزاداری میں آ کے رونے کی۔ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، رسول فرما رہے تھے نا، جو حسین پہ روئے، جو روئے یا رلائے یا رونا نہیں آیا، فقط رونے والی شکل بنا دے، اس پر جنت واجب ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسا کارنامہ حسین نے سر انجام دیا کہ حسین پر رونے کی شکل بنا دینے پہ جنت سستی نظر آئی۔ جنت کو اتنا سستا کر دیا حسین نے۔ بڑا مقام عزاداران سید الشہداء کا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی، کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جس نے ایک منصب کو پایا ہو اور حسین پہ نہ رویا ہو۔ ابتدائے کائنات تاریخ بتاتی ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول ہونے لگی، جبرائیل آئے، قرآن گواہ ہے، کلمات کو تعلیم فرمایا۔ وہ کلمات کیا تھے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیں، آپ کی توبہ انہی کلمات کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ کون سے کلمات؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ۔ پڑھتے آئے ساتھ ساتھ حضرت آدم، یا محسنوں بحق الحسن، یہاں تک پڑھ لیا۔ جیسے جملہ ہے نا، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، آدم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پوچھا جبرائیل کیا لذت ہے اس نام حسین میں، کیا درد ہے اس نام حسین میں کہ ادھر میری زبان پر یہ حسین کا نام آیا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پہلی مجلس کائنات میں ذکر حسین کی بپا ہوئی، پڑھنے والا جبرائیل تھا، سننے والا آدم تھا۔ جبرائیل نے رو رو کر سنایا، آدم نے رو رو کر سنا، یہ تیری نسل میں سے آخری محمد مصطفیٰ کی اولاد میں ہوگا جس کے بیٹے بھی مارے جائیں گے، جس کے بھائی بھی مارے جائیں گے، جس کی بہنوں کی چادریں لوٹ لی۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی حسین پر روتا نظر آیا۔ جس نبی کو مشکل پڑی اس نے مشکل میں حسین پر گریہ کر کے سہارا لیا۔ محمد مصطفیٰ 3 شعبان المعظم، محمد مصطفیٰ خود حسین کی ولادت پہ روتے نظر آئے۔ جب جناب سیدہ نے تاریخ کہتی ہے نبی پاک کے ہاتھوں پہ رکھا نواسے کو، نانا نے اپنے نواسے کو اٹھایا، جب نواسے کو چہرے کو دیکھا تو کوئی وقت یاد آ گیا۔
آنکھیں نم ہو گئی. پوچھا بابا خوشی کا موقع ہے, روتے کیوں ہے؟ فرمائے سیدہ یہ میرا وہ نواسہ ہے جو کربلا میں بے گور و کفن مارا جائے گا, جو 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا, مظلومیت کے حالت میں, غربت کے حالت میں مارا جائے گا. ادھر سے محمد مصطفیٰ روئے, ادھر سے کائنات کی سب سے معززہ بی بی جناب زہرا کی آنکھیں نم ہو گئیں. اپنا مقام سننا. میں 2 جملے اور مصیبت کے پڑھنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ نے پوچھا اے میرے بابا جب حسین اتنی مظلومیت سے مارا جائے گا تو میں حسین پہ بہت روؤں گی. نبی پاک نے فرمایا زہرا جب حسین مارا جائے گا نہ میں ہوں گا, نہ تو ہوگی, نہ علی ہوگا, نہ حسن ہوگا. فرمایا پھر کون روئے گا حسین پہ؟ زینب روئے گی. جملہ سمجھنا آپ کی ہائے نکل جائے گی. فرمایا حسین کو زینب روئے گی. نبی پاک نے فرمایا زینب کیسے روئے گی؟ زینب کے ہاتھوں میں تو رسیاں پہنا کے حسن. اجرکم من اللہ, اجرکم من السیدہ, اجرکم من اللہ. زینب کیسے روئے گی؟ زینب تو پابند رسن ہو کے شام چلی جائے گی. کون روئے گا بابا میرے حسین پہ؟ فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اللہ ایک قوم خلق فرمائے گا جس قوم کے بچے, جوان, ضعیف, خواتین سب مل کے حسین پہ گریہ کیا کریں گے. اپنا مقام سننا. جب پتہ چلا نا جناب سیدہ کو بشارت دی رسول نے, جناب سیدہ نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار جنت, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہ جائیں. ایک جملہ کہتا ہوں, نوجوان موجود ہیں, ایک جملہ کہتا ہوں مجلس کی تکمیل کے لیے, حصہ ہے یہ بھی مجلس کا. کوشش کرنا اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ زہرا کو در جنت پہ تمہارا انتظار کرنا. زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ سیدہ کو در جنت پہ رک کے تمہارا انتظار کرنا پڑے. پہلے سیدہ نے دربار میں کئی انتظار کیے, رو رو کے کہتی تھی ایا کرو میرے پاؤں پہ ورم آ گئے. اجرکم من اللہ, اجرکم من السیدہ. ہر کوئی رویا حسین پہ, ابتدائے کائنات سے لے کر حسین کا بابا, حسین کی ماں, حسین کے بھائی. ہاں نہیں روئی تو حسین کی بہنیں نہیں روئی, لیکن جہاں موقع ملتا تھا بہت روتی تھی. ایک روایت میں نے پڑھی ہے, ایک روایت میں اور پڑھتا ہوں. روایت سخت ہے, محرم کے ایام ہے, آپ کی عبادت کی نیت سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں. ایک عالم دین سے میں نے سنا تھا, وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا حسین پہ نہیں روئیں, لیکن کوشش بڑی کی ہے. ایک سپاہی کو تعینات کیا تھا شمر نے کہ جیسے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس کی کمر پہ تازیانے بھر, نہیں رونے دیا حسین کی بہنوں کو. لیکن تاریخ کو دیکھو, اس وقت سے لے کر 12ویں امام تک تمام معصومین, تمام اولاد حسین میں جتنے ائمہ گزرے ہیں, آخری وقت میں حسین کو یاد کر کے روتے نظر آئے. اگر ذکر والی خراسان کریں, ایام عزا شروع ہوتے تھے, محرم کا چاند نظر آتا تھا, اپنے گھر کو کالے کپڑوں سے سجا دیا کرتے تھے, گھر کو عزا خانہ بنا دیتے تھے. باصلت روایت کرتے ہیں کہ والی خراسان کو ہم نے خراسان کی گلیوں میں ایام عزا میں, محرم کے دنوں میں کبھی مسکراتا ہوا نہیں پایا. امام کی حالت ایسی ہوتی تھی ایام محرم میں کہ ہم امام کی حالت کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے ان کے جد حسین کی شہادت کے دن آ گئے ہیں. کون سی حالت؟ ابا صلت روایت کرتے ہیں جب محرم آتا تھا امام کا امامہ سر پہ نہ سنبھلتا تھا, امام کی ابا کندھوں پہ نہ سنبھلتی تھی. والی خراسان کی گلیوں میں رو رو کے کہا کرتے تھے او دادا حسین تیرے بڑے ارمان. محرم یکم محرم کا چاند دیکھ کے
سب نے فیصلہ کیا آج کے دور میں کہ ایام عزا شروع ہو گئے ہیں۔ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب ہاشمیوں کے گھروں سے ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے۔ ہر کوئی حسین پہ رویا، ہر بشر حسین پہ رویا، زمین حسین کے غم میں روئی، آسمان حسین کے غم میں رویا۔ زمین کیسے روئی؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے، حسین کی شہادت کے بعد ظالم کربلا میں جب زمین سے کوئی پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے ابلتا ہوا خون نظر آتا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ چرند حسین پہ روئے، پرند فضاؤں میں حسین پہ روئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم بھی حسین پہ رونے والوں میں شمار ہو گئے۔ یکم محرم دنیا کے سارے خیالات کو ذہنوں سے نکالو، دو جملے میں سید الشہداء کے وطن چھوڑنے کے پڑھتا ہوں۔ بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا، بہت مشکل تھا۔ ہم جب آپ طالب علم ہیں آپ اس بات کو خود اندازہ کر سکتے ہیں، جب اپنا گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ تک عزیز و اقارب بھی ساتھ آتے ہیں، جب وقت جدائی آتا ہے تو ہر طالب علم کے دل میں ایک دفعہ گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی وطن ہے، وہاں پہ ساری سہولیات بھی موجود ہیں، انتظام بھی موجود ہے، ہمارے رہنے کا کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، وطن شمار ہوتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا بھی موجود ہیں، لیکن جب وطن چھوڑنے لگتے ہیں ایک دفعہ دل گھبرا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا وطن چھوڑتے ہوئے دل گھبرا جاتا ہے، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب رسول کا روزہ چھوڑ کے؟ بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ 26 رجب 60 ہجری سید الشہداء کے پاس قاصد آیا، ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ سید الشہداء نے جیسے ہی سنا بلاوا آ گیا ہے، غریب نے اپنے لبوں پہ قرآن کی آیت کو جاری کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا۔ اٹھے، کہا کہ ابھی نہیں آؤں گا، بعد میں۔ قاصد چلا گیا، دوسری دفعہ پھر بلایا، سید الشہداء نے پھر انکار کیا۔ تیسری دفعہ قاصد بلانے کے لیے آیا، سید الشہداء گھر میں موجود تھے۔ کائنات میں یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ بہن بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے، کوئی بھی مستور ہے وہ جتنی تکلیفیں دکھ اس پہ آئیں وہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتی۔ ادھر سے تیسری دفعہ قاصد نے بلایا، سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جیسے ہی دیکھنا عالیہ نے قریب آئی، آ کے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا زینب کے ہوتے حسین کیوں روتے ہو؟ فرمایا بلاوا آ گیا ہے، وقت تبدیل ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، حاکم شام مر گیا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، بیعت کا تقاضا ہے، بیعت کر نہیں سکتا، میرا ہاتھ 1.25 لاکھ انبیاء کی بیعت کا محافظ ہے، شریعت کا محافظ ہے۔ مفہوماً جملے عرض کر رہا ہوں، جیسے جناب عالیہ نے حالات کو سنانا، کتنی مطمئن تھی علی کی بیٹی، مطمئن ہو کے کہتی ہیں حسین پھر گھبراتا کیوں ہے، تو کر نہ انکار، جہاں ضرورت پڑے گی زینب تیرے ساتھ نظر آئے۔ اب جملے تبدیل کر کے کہتا ہوں آپ کے ماتم کے لیے، گویا کہ یہ کہا اگر سر دینا پڑے حسین تو سر دے دی، سر تو دی چادر زینب دیتی ہے۔ دونوں بہن بھائی مل کے نانا کا دین بچاتے ہیں۔ ادھر سے حسین نے تیاری کی، فرمایا حالات بڑے سخت ہیں، حالات بڑے سخت ہیں، ظالم حکمران ہیں، حسین اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ فرمایا میں وقت کا امام ہوں، جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، دربار میری مقتل نہیں، میری مقتل کربلا ہے، میرے قاتل کوئی ایک عد نہیں ہزاروں ہوں گے۔ فرمایا پھر بھی تنہا نہیں جانے دوں گی، ابھی تو آباد مدینے والوں کو پتہ چلے حسین تنہا نہیں ہے، سارے ہاشمیوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ سب ہاشمی تیار ہوئے، 19، 35 یا 50، 3 قسم کی روایات ملتی ہیں کہ ہاشمی نوجوان تیار ہوئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں،
منظر بنانا مدینے کی گلیاں، آگے آگے حسین، ایک طرف عباس، ایک طرف محمد بن حنفیہ، ایک طرف سید الساجدین، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف اونو محمد، ایک طرف امیر مسلم، اس رنگ میں حسین مدینے میں چلا۔ علماء کے جملے، علماء فرماتے ہیں یہ مدینے میں پہلی اور آخری دفعہ اس طرح چلا فرزند زہرا، اس کے بعد کسی کی ایسی نظر لگی نہ حسین رہا نہ مدینے میں ہاشمی۔ چلتے چلتے دربار ولید کے باہر فرمایا، سب نوجوانوں کو سید الشہداء نے فرمایا تم رک جاؤ، میں تنہا جاؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب عالیہ نے کہا ہوگا کہ دشمن کے دربار میں تنہا نہیں جانے دوں گی، عباس کو ساتھ لے جاؤ، تو کیا ہاشمیوں نے اصرار نہیں کیا ہوگا کہ ہم بھی ساتھ آئیں گے؟ کیا ہوگا۔ لیکن یہ احترام امامت ہے، حکم امامت کے احترام میں سید الشہداء نے فرمایا رک جاؤ، سب ہاشمی رک گئے۔ ایک جملہ سید الشہداء نے فرمایا، ہاں اگر میں کوئی آواز بلند کروں پھر وارد دربار ہو جانا۔ یہ کہہ کہ حسین دربار میں، جملے آپ نے سنے ہوئے، میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ ظالم نے تقاضۂ بیعت کیا، حسین نے فرمایا یہاں بیعت کی باتیں نہیں ہوتی، کل مدینہ اکٹھا ہوگا، سب لوگوں کے سامنے میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، بیعت کر یا سر کٹوا۔ سید الشہداء نے تاریخی جملہ فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا ہر حسینی فکر رکھنے والا کبھی یزیدی فکر رکھنے والے کی بیعت نہیں، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، روایات مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مروان نے اشارہ کیا، لیکن ایسی بھی روایات ہیں مروان نے بول کے کہا کہ پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آنے والا، آج عباس کے بغیر کھڑا ہے حسین۔ جیسے اشارہ کیا یا بول کے کہا، ایک جلاد آگے بڑھا حسین کا سر کاٹنے کے لیے، حیدری شیر کو جلال آیا، حسین نے کرسی کو ہوا میں اٹھایا، صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر کی تکبیر کی رے ختم نہیں ہوئی تھی، ہاشمی جوانوں کے ہاتھ دربار کے دروازے پہ آئے، دروازے کو کھول کے ہاشمی شیر ایسے داخل ہوئے جیسے پنجرے سے شیر نکلتے ہیں، قریب آئے کہ حسین کے گرد دائرہ بنایا۔ عباس نے کہا کس کی جرت عباس کے ہوتے حسین کے سر کلا، کس کی جرت عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے سر کا نام اٹھا۔ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، ولید کا دربار تھا، حسین کے قتل کی بات آئی۔ تاریخ کہتی ہے 1 نہیں 2 نہیں 50 35 یا 19 جوان تلواریں لیے حسین کی حفاظت کو آ گئے۔ ابھی حسین نے ایک تکبیر بلند کی تھی، ہر ہاشمی جوان دوڑتا ہوا آیا۔ آپ کے گریے کے لیے جملے پڑھتا ہوں، یہ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، 10 محرم کربلا کو یہی حسین تھا، ایسے چل رہا تھا جیسے اجڑے باغ میں مالی چلتا ہے، ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہتا تھا کہاں گئے ہو میرے شاہ سوارو، او کہاں گئے عباس، مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ میرے اللہ یہ حسین کے غم میں بلند آوازوں پہ رحم فرما۔ 2 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں، حوصلے کے ساتھ سنتے آنا۔ ابھی یہ کربلا کا میدان تھا جب حسین نے صدا بلند کی، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ غریب خود بول کے کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں بلاتا ہوں جواب کیوں؟ پوچھتے ہیں میرے آقا، پوچھتے ہیں میرے آقا، حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی نوازوں پہ رحم فرمائے۔ پوچھتے ہیں میرے آقا
آپ کی حالت بڑی عجیب ہے، بدن زخموں سے چور ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کمر پہ ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اٹھیں جوان آپ کو پانی پلائیں، اٹھیں جوان آپ زخمی ہیں، آپ کے مرہم پٹی کریں۔ آخری وقت میں جوانوں کو بلا رہے ہیں، چاہتے یہ ہیں آپ کی تیمارداری کریں۔ حسین نے خود جواب دیا، قوموا ایھا الکرام، اٹھو شریفو، اس لیے نہیں بلایا کہ پانی پلائیں، اس لیے نہیں بلایا کہ کھانا کھلائیں، اس لیے نہیں بلاتا کہ مرہم پٹی کریں، بلاتا اس لیے میں لحظے کا مہمان ہوں، زینب تمہاری آس پہ گھر بلاتا اس لیے اٹھو، بناتے پیغمبر کے خیموں کی حفاظت کرو، بلاتا اس لیے میرے بادشاہ اور کوفہ کے بدر ادرکم من اللہ ادرکم من السیدہ۔ ایک جملہ میں اور پڑھتا ہوں، حسین نے دربار میں انکار کیا، بیعت سے مروان نے حسین کے سر کا نام لیا۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے دربار میں داخل ہو کے پوچھا، کس میں جرت ہے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے سر کا نام لے؟ یہ مدینہ تھا، یہ 26 رجب تھی، مانتے ہیں ہم بھی، آپ بھی مانتے ہیں، جب تک عباس زندہ رہا حسین کا سر جدا نہ ہو سکا، لیکن ادھر عباس کی آنکھیں بند ہوئی۔ تاریخ کا جملہ بڑا سخت جملہ ہے، آپ کے ماتم کے لیے جملہ پڑھا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ادھر عباس کی آنکھیں بند ہوئی، کیا ہوا؟ ضرب الشمر برجلہ علی وجہ الحسین، ادھر عباس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر شمر حسین کے چہرے میں اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرما۔ تھوڑا سا سفر مزید کرنا آپ کی عبادت کے لیے۔ واپس آئے دربار سے، حسین نے ہاشمی شیروں کو سنبھالا۔ تاریخ کہتی ہے اب ترتیب بدلی ہوئی تھی، پہلے جاتے ہوئے حسین سب سے آگے تھے، کندھوں کے ساتھ ہاشمی جوان تھے۔ اب ترتیب بدلی ہوئی تھی، ایک دیوار کے ساتھ عباس منہ چھپا کے چل رہا تھا، ایک دیوار کے ساتھ سجاد منہ چھپا کے چل رہا تھا۔ اپنے چہروں پہ ہاشمیوں نے نقاب دیے ہوئے تھے، اپنی آنکھوں سے جاری آنسوؤں کو روک رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، تیاری شروع ہو گئی، ہر کوئی تیاری کرنے لگ گیا۔ حسین نانا کی قبر پہ آ گیا، السلام علیک یا جدہ، نانا حسین کا آخری سلام، نانا تیری امت نہیں رہنے دیتی، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا نانا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ نانا کی قبر سے اٹھا حسین، جنت البقیع میں داخل ہوا، حسن بھائی کی قبر پہ گیا، پہلا سلام حسین نے کیا، السلام علیک ایھا الامیر من الغریب، اے امیر غریب بھائی کا سلام۔ حسن بھائی کی قبر پہ بیٹھا، رو رو کے حسین نے آخری الفاظ کہے۔ حسن کی قبر سے اٹھا، اب ماں کی قبر کی باری آئی، جملے سننا اور ہائے کرتے آنا۔ جب نانا کی قبر پہ گیا تھا حسین چل کے گیا تھا، جب ماں کی قبر پہ آیا حسین دوڑا، جب نانا کی قبر پہ گیا تھا حسین بیٹھا تھا، جب ماں کی قبر پہ آیا ایسے لیٹا جیسے اولاد ماں کے ساتھ سوتی ہے۔ ماں کی قبر کو گلے لگا کے بولا،
السلام علیک یا ام زہرا، اور میری ماں زہرا میرا آخری سلام۔ مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ آخری جملہ، آخری جملہ، ابھی تک جس کو رونا نہیں آیا، ابھی تک جس کو رونا نہیں آیا، اس کے لیے یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں 2 دفعہ حسین کے کلمات ملتے ہیں۔ حسین نے ماں کو زہرا کہہ کے سلام کیا۔ ایک یہ مقام جب قبر چھوڑنے لگے، کہا اماں میں کربلا کا مسافر ہوں، اماں میں نے نانا کا دین بچانا ہے، اماں نانا کی امت نہیں رہنے دیتی ہے۔ یہاں حسین نے ماں کو زہرا کہہ کے سلام کیا۔ ایک اور موقع ہے جس کو ابھی تک رونا نہیں آیا، اس کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ 10 محرم عصر کا وقت تھا، ہر طرف صدائیں بلند تھی، مارو مارو اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ کوئی حسین کو تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ اسی دوران سنان بن انس ملعون نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ یہ نیزہ لگنا تھا، حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حسین نے کہا السلام علیک یا ام زہرا، اور میری ماں زہرا حسین کا سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔